महाराजा गुलाब सिंह ने कहा चूंकि मैंने कश्मीर को अब खरीद लिया है, अब ये मेरी ذاتی प्रॉपर्टी है और इसलिए जब मैं मालिक हूँ कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता है. کشمیر لائف کی سیریز آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے. جیسا کہ پچھلے شماروں میں آپ جان چکے ہوں گے کہ اس سیریز کے اس سیزن میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایسے مصنفین سے بات کریں، ان کے بارے میں جانیں جن کا تعلق یا تو کشمیر سے ہے یا پھر انہوں نے کشمیر پہ کام کیا ہے، یعنی کشمیر کو ایز اے سبجیکٹ بنایا ہے اپنی بکس کا. اسی سلسلے میں آج کے شمارے میں ہم نے دعوت دی ہے مشتاق احمد کاؤ صاحب کو، جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں. انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 2 کو انہوں نے خود اکیلے آتھر کیا ہے اور 3 کتابوں کو کو آتھر کیا ہے. مشتاق صاحب آپ کا استقبال ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. مشتاق صاحب ہم شروع کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں. پہلے تو میں مشکور ہوں کشمیر لائف کا کہ انہوں نے مجھے ایک چانس دے دیا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کا یا آپ سے ہم کلام ہونے کا. جی. تو بیسیکلی میں ڈاؤن ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں. جی. میری ساری ایجوکیشن جو ہے کشمیر یونیورسٹی میں ہوئی ہے اور میرا جو فوکس تھا ریسرچ کا وہ کشمیر ہی تھا بنیادی. جی. کیونکہ میں 1991 تک ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری شعبہ تاریخ یونیورسٹی آف کشمیر میں ایز اے ٹیچر رہا ہوں. جی. اور وہاں پہ جو فوکس تھا وہ زیادہ ٹیچنگ پہ تھا اور ریسرچ پہ کم تھا. اس دوران بھی 1985 سے لے کر 1991 تک جی میں اپنی چھوٹی سی کوشش کر کے میں نے بہت سارے آرٹیکلز پبلش کروائے. دہلی اسکول آف اکنامکس میں میرے پیپر پبلش ہوئے جو کہ ایک بڑا اعزاز میرے لیے تھا اور فیوچر بوسٹنگ کے لیے بھی پروموشن کے لیے ان آرٹیکلز نے میری کافی مدد کی دہلی اسکول آف اکنامکس میں. 1991 کے بعد میں نے شفٹ کیا وسط ایشیائی ڈپارٹمنٹ کو، جس کو ہم سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے نام سے کہتے ہیں. اور وہاں پہ میرا فوکس تھا وہ چینج ہوا پچھلے مقابلے میں. یہاں پہ ریسرچ میجر تھا اور ٹیچنگ سیکنڈری تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ٹیچنگ میجر تھا اور ریسرچ سیکنڈری تھا. تو یہاں پہ مجھے یہی ہوا کہ چونکہ ہمیں ریسرچ پروجیکٹس ملتے تھے، ریسرچ پروجیکٹس میں ہمیں ان پہ کام کرنا ہوتا تھا. بنیادی یہ ریسرچ پروجیکٹس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ذریعے سے ہمیں فنڈس دیتے تھے، فیکلٹی پوزیشنز دیتے تھے، کانفرنس کے لیے پیسے دیتے تھے، فارن ٹور کے لیے پیسے دیتے تھے، بہت ساری چیز دیتے تھا. کیونکہ بنیادی مقصد یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا منسٹر آف ایجوکیشن کو یہی تھا کہ یہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملے. جو بھی یہ ریسرچ کرے کسی بھی آسپیکٹ پہ، کشمیر سینٹرل ایشیا، کشمیر انڈیا سینٹرل ایشیا، یا کسی بھی سلک روٹ پہ یا کسی بھی آسپیکٹ پہ، سیکیورٹی پہ، اس فیڈ بیک سے ہم پالیسی پلاننگ اور پالیسی ایگزیکیوشن میں اسے ایک مدد مل سکتی ہے. یہ ایک قسم کا کانسیپٹ جو کانگریس گورنمنٹ کے دور میں ایریا اسٹڈیز کا جو تصور وجود میں وہ تھنک ٹینک کا تصور تھا، تھنک ٹینک کا تصور تھا. یہ انڈیا میں ہی نہیں یورپ میں تھا پہلے. یورپ سے پھر اس کی کاپی انڈیا نے کی ہے اور اس میں منسٹری آف ایجوکیشن نے اربوں میں پیسے خرچ کیے فیکلٹی پروجیکٹ، تاکہ یہ لوگ جو ہے فیکلٹی یونیورسٹی کی فیکلٹی جو ہے جو مختلف امور پہ ریسرچ کرے اور اسی ریسرچ کا کنکلوژن ہمیں پاس آن کرے تاکہ ہمیں پالیسی پلاننگ اور پالیسی ایگزیکیوشن میں اسے ایک مدد مل سکتی ہے. بالکل. تو یہ اصل میں ہماری ریسرچ کا مقصد تھا وہاں پہ. اور اس کی وجہ سے اب تک تو 2006 تک تو میں ڈائریکٹر 2006 میں بن گیا. تب تک تو ہم کرتے تھے سینٹرل ایشیا پہ کام، لیکن سینٹرل ایشیا کو ہم نے دیکھا نہیں تھا. کوئی بھی فیکلٹی ممبر، کوئی بھی ریسرچ اسکالر، ہم تو ان کو ٹاپکس دیتے تھے لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین on seeing by yourself and going through the secondary records. جو یورپ میں یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہے یا ورلڈ بینک کے ہے جو بھی ڈیٹا وغیرہ ہے اس کو ہم کشمیر میں بیٹھ کے سینٹرل ایشیا کو اس سے دیکھتے تھے.
कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जगराफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख़्ख़ुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ और अफगानिस्तान आज़ाद हुआ और अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन गया, बिल्कुल, उसके साथ ही सेंट्रल एशिया भी जो सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था 1991 में, वो भी ब्रेक डाउन हो गया वहाँ पे भी सोवियत यूनियन का। नतीजतन जो 5 ममालिक थे, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ये 5 इस्लामिक ममालिक वजूद में आ गए। तो कश्मीर में एक जैसा एक तनाजुर था, वो देखने के लिए खुशी से पागल हो गए थे सारे लोग। अलबत्ता जो हमारे जो सेंटर के अंदर जो इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर्स थे, उन्होंने एकदम ये कंक्लूजन किया, देयर इज रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो रिसर्जेंस क्या हुआ कि नए से सोवियत यूनियन का दौर जो था एक एथीस्टिक दौर था, वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का नया रिबर्थ हो गया है वहाँ पे। अब क्या है, उन्होंने लिखना शुरू किया है। लिखना क्या शुरू किया है, तो जितना भी मटेरियल यूरोपियन मटेरियल था या वर्ल्ड बैंक का मटेरियल था, तो पैरामीटर्स क्या थे उनके, चूँकि मस्जिदों की तादाद बढ़ गई, कुरान शरीफ का जो प्रिंटेड मटेरियल है उसकी सर्कुलेशन बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से, ईरान अपनी तरफ से, टर्की अपनी तरफ से, सऊदी अरबिया अपनी तरफ से, फंड्स ही नहीं बल्कि ये सारे ममालिक जो है नेबरहुड में थे, ये इमदाद करते, क्योंकि अपना असर रसूख को वहाँ पे जमाने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की, मदरसे कायम किए, स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरीज खुलवाए। ये एक हकीकत थी कि इदारे बन गए, कुरान शरीफ का जो है वो खुल गया, फैल गया। हम स्कॉलर जो कश्मीर में बैठे थे सेंट्रल एशिया में काम करने वाले, हमने इसका फॉरगॉन कंक्लूजन ले लिया, बस इस्लाम। अब यह है कि इस्लाम को क्या है कि मैं तो मुसलमान हूँ, क्या मैं इस्लाम पे अमल करता हूँ, इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है ना। वी हैव टू ड्रा अ लाइन बिटवीन मुस्लिम एंड इस्लाम, है ना। वी कैन बी मुस्लिम्स, ऑल ऑफ अस वी कैन बी, बट आर वी प्योरली, दैट्स अ क्वेश्चन, है ना। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। बहरहाल जब ये कंक्लूजन हो गया तो मैं डायरेक्टर बन गया। तो मैंने एकदम, चाहे कहाँ से क्या है, अपने वाइस चांसलर, आई एम ग्रेटफुल टू देम, जो भी थे 2006 में, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा मैं आई वांट टू चेंज द कोर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फंड्स दे दें, मेरी फैकल्टी वहाँ पे जाए, विजिट करे और MOUs हम करें उनके साथ, उन इदारों के साथ जहाँ पे हमारी रसाई नहीं है। हमने MOUs किए, हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की यहाँ पे, तब तो जूम जा रहा था ये सेंटर भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी नाम बड़ा आ गया था रैंकिंग में ऊपर। तो नतीजा क्या हुआ, हमने MOUs भी किए उनके साथ, वहाँ की फैकल्टी यहाँ पे एज रिसोर्स पर्सन्स आ गए, क्योंकि वही हमें बता सके कि सेंट्रल एशिया में क्या है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा नहीं था। अब सवाल है कि हम खुद देखना चाहते थे, तो उसके लिए एक हालात तैयार करने थे, फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी थी। हमने MOU किया, उसमें हमने एक अंडरस्टैंडिंग उन इदारों के साथ डेवलप की, जब भी हम आएंगे उधर आप हमें रिसर्च फील्ड वर्क करने में फैसिलिटेट करेंगे, आप हमें एक लोकल गाइड देंगे, क्योंकि ना तो हमें रशियन आती थी एज ए लैंग्वेज, ना टर्किश आती थी, ना टर्कमेन लैंग्वेज आती थी, कोई भी लैंग्वेज हमें आती नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को हम पढ़ते हैं, माने तो पता नहीं है। वहाँ पे जब गए तो हमने फिर अपनी आंखों से स्टडी किया। मैं कितनी बार गया सेंट्रल एशिया, इन सारे ममालिक को, तो मैंने वहाँ पे देखा जो तस्वर हमारा यहाँ पे था वो हकीकतन वहाँ पे नहीं है। उसका वजह यह है कि सोवियत यूनियन का कल्चर था वोदका कल्चर, वोदका मान लो वाइन कल्चर था। तो ये बेचारे इनोसेंट बहुत है, हॉस्पिटेबल भी बहुत है यहाँ के लोग। इस्लाम का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है सोवियत यूनियन के ऑक्यूपेशन के से पहले। लेकिन सोवियत यूनियन की वजह से तकरीबन 100 साल हिस्ट्री या 60-80 ईयर्स हिस्ट्री रही है इनकी, उनके कंट्रोल में। तब से इनका माइंड भी चेंज हुआ, इनका कल्चर भी चेंज हो गया, इनके फूड हैबिट्स, ड्रेस, एवरीथिंग इज चेंज्ड।
Now when I reached there, I saw them Muslims, of course. रहीम नाम है, सतार नाम है, और ये जो लंच देते हैं, डिनर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, फंक्शन में जाके करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये वोदका यहाँ पे होता है, शराब यहाँ पे होता है, चिकन वहाँ पे होता है, फ्रूट्स वहाँ पे होते हैं, सारी होते हैं. जब when they start doing, they say Bismillah, and when they end, they say Alhamdulillah, because means that ki they are totally ignorant of Islam. Okay. Totally. They are Muslims, of course. I argued with many of them. Ki, you are a Muslim? How? Because my father named me like that. Okay. They were Muslims by name. By name. क्योंकि they are not to be blamed for that, क्योंकि उनने एक दौर ऐसा देखा था जहाँ उनकी पैदाइश भी उसी दौर में हो गई है, उनका जन्म, उनका बढ़ावा उसी दौर में हो गया, उसलिए उन लोगों का दोष नहीं है. अलबत्ता जो सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन जो हो गया, इनकी आज़ादी मिली, जो उन्होंने डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन में हम मुस्लिम ममालिक है, लेकिन एक्चुअली अमलन ऑन द ग्राउंड वहाँ पे मुसलमान एक्चुअल इस्लामिक बुनियाद, क्योंकि उनको शरीयत का तस्वुर नहीं है, कुरान का पता नहीं है, नमाज इज नॉट अ प्रायोरिटी विद देम, दे डोंट ऑफर द प्रेयर्स. अच्छा, their girls are half naked, settled, because it's a Soviet culture, because the influence of the Soviet cultural influence की वजह से. मैं आपको मिसाल एक और दूंगा, ताकि समरकंद में एक कॉन्फ्रेंस में था, शायद 2009 में, समरकंद बुखारा में कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारे, तो वहाँ पे रमज़ान का महीना था. रमज़ान के महीने में बैठा हुआ था, चूँकि आदत से मजबूर था, मैंने ज़िंदगी पर रखी है रोज़ा. अब अल्लाह ताला जानता है कि कबूलियत हो ना हो तो अलग सी बात है, लेकिन अब मेरी ये एक फिजिकल माइंड का एक हिस्सा बन गया था. तो हालांकि ट्रैवल के दौरान मैं तो स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने रखा, मैंने कहा देखते हैं क्या होगा. कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शुरू हो गया, तकरीबन 75 सेंट्रल एशियन मुस्लिम scholars and participants were there in the international conference. So I was looking to them, और वो वहाँ पे चाय, काफ़ी, खाना, everything they were taking. अच्छा, I was still questioning myself, how they are the Muslims? They don't follow the Islamic obligations, they don't, so how it is possible? Anyway, बाद में क्या हो गया कि वहाँ पे जैसे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी देती हैं कि कोई गवर्नर आ जाए, चांसलर आ जाए, तो उनका वो डिनर पार्टी होती है, तो ये सारे लोग भी हैं डिनर पार्टी में शाम को शामिल हो गए. अब मैं इस तलाश में था कि मैं शायद एक वाहिद आदमी हूँ जिसने रोज़ा रखा है. तो फिर अचानक ऐसे ही डिनर टेबल थे, तो 2 टेबल्स इन्होंने सिपेयर किए थे, जहाँ पे समरकंद बुखारा का जो गवर्नर है वो पर बैठा हुआ था, और फिर चांसलर, मान लो वाइस चांसलर वहाँ पे बैठा था. मैं भी इन टेबल पे था, वहाँ पे ना वोदका था ना वाइन था, लेकिन लकीली मुझे एक आई केम अक्रॉस वन यंग बॉय इन 30s समथिंग लाइक दैट. तो आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद हिम. तो मैंने कहा, यू आर अ मुस्लिम, यस, आर यू कीपिंग फास्ट? यस, आई एम कीपिंग फास्ट. ओके, आई वाज हैप्पी दैट एटलीस्ट देयर इज समवन रादर देन देयर इज नो वन. तो एनीवे अल्टीमेटली तो एकदम अचानक तो डैश पे शुरू हो गया है डांस. अब डांस जब शुरू हो गए, छोटी छोटी लड़कियां हाफ नेकेड, कोई मतलब वो तस्वर ही नहीं था, दे स्टार्टेड. और ये जो जिनको रोज़ा रखा हुआ था, एकदम ये उठ के ही जॉइनड देम. हाँ, अब मेरे सामने ये मैं कहता हूँ कि जब फील्ड वर्क में जाते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें सीखने को मिलती है. तो जब मैं उधर गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये मुझे सवालों पे सवाल आ गए, यार ये क्या मुसीबत है, ये क्या. अल्टीमेटली आई कंसोल्ड माई सेल्फ. मैंने कहा ये इनका दोष नहीं है, असल में इनकी परवरिश, इनका जन्म, इनकी परवरिश सोवियत पीरियड में हुआ है, और ये चीज़ें उनके लिए बेमाने नहीं रखती थी. ये इनके लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि स्कूलों में जाएंगे, उधर छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे एकदम वो स्विमिंग पूल पे जाके नहाते थे, क्योंकि वे स्कूलिंग का हिस्सा था, उनको सोवियत पीरियड में स्कूलिंग का हिस्सा था. लेकिन बहुत सी इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी वो सोवियत कल्चर को पीछे नहीं छोड़ते थे. तभी तो ये है कि ये जो है वोदका और वाइन भी टेबल पे रहता है, और डांस भी रहता है उनके साथ, और कोई नॉट दैट कि कोई तो वहाँ पे ये है कि कोई रोज़ा रखा है. आप में मैंने बताया कि 75 पार्टिसिपेंट्स में एक को भी मैंने देखा. इसी तरह मैं उसी रात को, फिर अगले रात को मैं बुखारा शरीफ गया. बुखारा शरीफ में मुझे एक फैमिली ने ले लिया, एक प्रोफेसर फैमिली थी. तो वहाँ पे वो बेचारे बैठे हुए थे, सारे बच्चे छोटे, मेहमान आया है, जाहिर सी बात रमज़ान का महीना है. कह रहे हैं कि हमने इफ्तार खोलना है. इफ्तार खोलने के लिए
مجھ سے کہا گیا اچھا وہاں پہ دیئر واز ون اولڈ لیڈی only she was keeping the fast. Okay. Rest of the 12-13 members, none were not fasting. They were not fasting. So now unceremoniously they asked me to you read dua to open the fast. Okay. اب یہ کہ I was unprofessional, مجھے کچھ پتا نہیں تھا دعا کیا کرنا ہے کیا کرنا. اب مجھے لگا اس وقت تو میں نے اپنی دعا ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے کہا چلو اب پھنس گیا ہوں تو کیا کروں گا, کھول دیا. تو روزہ جب کھول دیا وہ بیچارے خوش ہو گئے. تو ناٹ دیٹ کہ دے ڈونٹ آنر دیز اسلامک اوبلیگیشنز بٹ یٹ اٹ وڈ ٹیک دیم سم ٹائم ٹو بیکم دا ریئل مسلمز. اس میں یہ ہے تو مطلب اور یہ اولڈ لیڈی بیچاری وہ رو رہی تھی. اس کو لگا نا شاید سے دوبارہ اب اسلام میرے گھر میں آ گیا. اس کو میں کوئی مولوی بڑا سا مولوی لگ گیا, میں نے دعا مانگی عربی میں دعا مانگی ان کے لیے اپنے لیے بھی. بہرحال یہ ہے کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کتابیں ایکچوئل میں نہیں ہوتی ہے. There's a huge difference. There's a huge difference. اچھا لائک دیٹ میں نے ایک پروفیسر کو پھر بھیجا. میں ایک 2006 میں ہی انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران ہمیں قزاقستان کا ڈیلیگیشن آیا تھا. ان کا ایمبیسڈر بھی دلی سے آیا تھا ہمارے ساتھ. اب ان لوگوں نے کیا ہے ڈانس کیونکہ یہ تو ڈانس وغیرہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, وہی میں نے سوویت لیگیسی کا حصہ ہے. اب ان لوگوں نے مجھے چونکہ آئی واز دا ہوسٹ آئی واز دا ڈائریکٹر, اب یہ قزاقستان کی ڈیلیگیشن والوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ٹیبل پہ بیٹھ جائیے. اب اسی دوران ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو بات کرنے کے دوران کسی کا ذکر آیا, تھرڈ پرسن کا ذکر آیا. تو میں نے ایک الفارابی یونیورسٹی وہاں پہ ایک پروفیسر لیڈی تھی بیلا, میں نے اس کو بیلا کا پوچھا, میں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ دیٹ پرسن, یعنی کہ تھرڈ ستار کے بارے میں. اس نے کہا کہ میں نے کہا از ہی اے مسلم, نو 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 ہی از ناٹ اے مسلم ایٹ آل. میں نے کہا ہاؤ کم یو سے ہی از ناٹ اے مسلم, بیکاز ہی ڈز ناٹ ٹیک وودکا, he does not take wine, he does not take pork, he does not take horse meat, he avoids all these things. میں نے کہا بیلا what about you? Yes, mashallah, I am a Muslim because I take vodka, I take wine, I take it and everything. Now this is how they understand Islam. میں دوبارہ کہتا ہوں یہ دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں ان کو, ایک اثر تو ابھی بھی آج کے دور تک بھی. اب میں لاسٹ گیا تھا ادھر 2022 میں گیا تھا سنٹریشن, اس کے بعد تب مجھے پتا نہیں ہے, اس کے بعد میں گیا نہیں. تو ادھر فیلڈ میں جا کے یہ پھر جو ایک پروجیکٹ دے دیا میں نے, اسی کو یہ مثال جو یہاں پہ ڈسکس ہوگی مسلمان کون ہے, واٹ از دا اسٹیٹس آف اسلام ان قزاقستان. پھر میں نے ایک پروفیسر کو بھیج دیا تو وہاں پہ بھیج دیا تو اس نے پھر وہاں سے رپورٹ کر کے لے آیا. نہیں, دے ہیو یٹ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام, دے ہیو یٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ان کے کانسیپٹس بیسکلی کلیئر نہیں ہے. اور اسلام کو وہ عزت دیتے ہیں, وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام, کیونکہ ان کے سامنے جو ہے انہوں نے اسلام کو ایز اے کلچرل آئیڈینٹی کے طور پر لے لیا, انہوں نے اس کو فیتھ آئیڈینٹی کے طور سے نہیں لیا ہے. دیئر فور کلچر, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ شرائنز ہے, بخارا شریف میں بہاؤدین بخشی, بہت سارے جو بزرگ ہے, امام بخاری صاحب وہیں پہ ہے. وہاں پہ ہم نے شرائنز کو دیکھا, شرائنز میں لوگ آتے جاتے ہیں تو سیدھے گاؤں کے لوگ ہیں, بچے بوڑھے, ایک دم وہ شرائن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, گریو یارڈ کے سامنے مان دیا, ایزیومنگ دیٹ نوز بلا خدا یہی ہے. کیونکہ ان کو کلیئر نہیں ہے ابھی, جیسے بہت سارے لوگوں کو, ہمیں بھی یہاں پہ پتہ نہیں ہے. اب جب سے ہم نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا ہے تب سے ہمیں انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ بیسک اسلام کیا ہے, نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بلکہ میں اپنے بچوں کو, جو بھی میرے یار دوست رشتہ دار, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے, قرآن تو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کا یہ جو اس طرح سے قرأت کرنا, یہ وہ کرنا, یہ کرنا, لیکن سب سے بڑی پرابلم جو ہے, ہم چونکہ کہتے ہیں مسلمان, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے اسلام کیا ہے. اس کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ جو ہے, میں جماعت اسلامی کا بندہ نہیں ہوں, لیکن مولانا مودودی صاحب کا میں نے تحفیم القرآن اردو ترجم, اتنا سائنٹیفک ہے, اتنا اس نے بیک گراؤنڈ ہر ایک سورے کا دے دیا ہے, اتنی محنت اس نے, شاید اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. میں جماعتی نہیں ہے, اتنا میں بتا دوں, لیکن میں نے اس کو ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. تب مجھے انڈرسٹینڈ ہوا کہ
کہ اسلام کیا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کو یہی چیزیں, بہرحال اس میں تو اب نہیں زیادہ جائیں گے, لیکن میں اب ہر ایک سے کہتا ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی کا, مولانا یوسف صاحب کا کشمیری ترجمہ ہے قرآن شریف کا, ان کا بھی بڑھیا کام ہے, شبلی نعمانی کا بھی, ساروں نے کام کیا. لیکن ایز اے ریسرچر مجھے یہ چیز, یہ جو تحفیم القرآن جو ہے مولانا مہدی صاحب کا, یہ مجھے بہت کافی میرے مائنڈ کے ساتھ اس نے نزدیکی لگ رہی ہے, کیونکہ اس نے ریسرچ پوائنٹ سے بہت محنت اس نے کی ہے. ایسے سورہ نازل ہوئے, یہ بیک گراؤنڈ کسی نے نہیں دیا ہے, کیا حالات تھے, کون سے سرکمسٹانسز تھے, کیوں ہوا ایسا. یا مثال کے طور پر کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام پرمٹ کرتا ہے, میں کر سکتا ہوں اس قسم کی بات, اسلام پرمٹ کر سکتا ہے کہ مور دین ون وائف, ہے نا, مور دین ون وائف. لیکن یہ میں نے جب ترجمہ پڑھا تھا پھر میں نے سمجھا ایک اسپیشل سچویشن تھی, جنگ بدر, جنگ احد ہوا تھا, وہاں پہ شہید مسلمان ہو گئے تھے, پیچھے عورتیں, کہیں یہ غلط راستے پہ نہ جائے تو وہاں پہ ان کو مور دین ون وائف کا تصور دے دیا. لیکن ہم نے اس کو ایک سرٹیفکیٹ لے لیا ہے, بھائی یہ کر دیا. لیکن قرآن شریف میں کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پہ ہی اکتفا کریں, کیونکہ آپ انصاف نہیں کر سکتے. اب ہم واپس آتے ہیں رائٹنگ کی طرف. ٹھیک ہے. آپ نے 5 کتابیں لکھی ہیں جیسے میں نے بتایا, تو ان کے بارے میں بتایا, اپنے کام کے بارے میں. پہلی کتاب جو میں نے بنیاد وہ میری پی ایچ ڈی تھیسس تھی, لیکن پھر اس کو میں نے کافی ریوائز کیا. 1985 میں میں نے پی ایچ ڈی تھیسس دی, لیکن 2001 میں نے یہ کتاب چھپا, دی ایگریرین سسٹم آف کشمیر انڈر دا مغلز اینڈ دا افغانز. جو مغل دور رہا ہے یہاں پہ, افغان دور رہا, ان کے دوران جو زرعی زندگی تھی اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی, جو کہ پبلش 2001 میں ہوئی, میری پی ایچ ڈی تھیسس کے ایوارڈ ہونے کے بعد 6 سال کے قریب, کیونکہ میں نے اس کو دوبارہ ریلک کیا, ریچیک کیا, اس میں سارا کیا. تو اس میں نے یہی ہے کہ زرعی زندگی جو ہم کسانوں کی تھی یہاں پہ مغلوں کے دور میں, افغانوں کے دور میں, تو لیکن میں نے الٹیمیٹ کنکلوژن یہ ڈرا کیا ہے کہ چاہے مغل مسلمان تھے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں, یا افغان مسلمان تھے, لیکن میرے لیے وہ ڈکٹیٹرز اینڈ ڈسپاٹس تھے, بادشاہت کے طور پر. ان کو کم از کم یہ دین اور اسلام کے ساتھ کچھ کرنا نہیں تھا, کیونکہ ان کے لیے جو امپارٹنٹ چیز تھی وہ اکنامک کنسیڈریشن تھا, کہ کس طرح سے ہم لوگوں سے, پیزنٹس سے, کاشتکاروں سے, ان کا میکسیمم جو پروڈیوس ہے ان سے جائز اور غیر جائز طریقوں سے ان سے لے لیں. تو یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان تو ہمیشہ محنت کرتا تھا, کسان تو ہمیشہ زمین ہل جوتتا تھا, کسان کو ہمیشہ پیداوار اچھی خاصی ہوتی تھی, لیکن کسان تو بھی غریب رہتا تھا. تو مطلب وہ یہ ہے کیونکہ اسٹیٹ واز دا میجر انسٹرومنٹ دیئر ایکسپلائٹیشن. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس کتاب میں ہائی لائٹ کیا. پھر ہمارے پاس کیا ہے, زرعی پیداوار کیا ہے, جو حکومت کو جو حصہ دیتا تھا تو وہ کون کلیکٹ کرتا تھا, وہ کلیکٹ کرنے والا اس کو ہم زمیندار بھی بولتے ہیں. تو پٹواری کا کام کیا تھا, وہ تو یہ جو حساب کتاب رکھنا ان چیزوں کا, کس کے پاس کتنی زمین ہے, آبی اس میں کتنی ہے, خشکی کتنی ہے, یا اس کو زرعی پیداوار کتنی, اس میں کتنا ایسا حکومت کا. بہرحال یہ ان چیز میں یہ میں, لیکن میں نے اس کا کرکس یہی بتا دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مسلمان تھے, مغل اور افغان, لیکن زرعی پالیسی میں ان کو اسلام کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ان کے لیے اکنامک کنسیڈریشن تھی, جتنا بٹور سکے اتنا لے لے. حالانکہ مغلوں نے جتنا یہاں پہ کمایا, میکسیمم انہوں نے یہاں پہ مغل گارڈنز بنائے, پیلسز بنائے, وغیرہ بنائے, ہے نا, لیکن ہم اس کو بولتے ہیں ویسٹفل ریسورس کنزیومنگ, کیونکہ ان نے جو ہمارے ریسورسز کو جو ان نے لے لیا, ان نے غلط طریقے سے اس کو. آج کے دور میں مغل گارڈنز ہمیں سورس آف ٹورزم ہے, لیکن اس دور میں سورس آف ٹورزم ہمیں یہی لگا کہ وہاں اس وقت کا کسان جو تھا اس کی فیملی مر رہے تھے, دن سے شام تک, رات تک وہ محنت کرتا تھا زمین پہ, لیکن جو پیداوار اس کی ہوتی تھی سارا کچھ حکومت یا اس کے کارندے لے جاتے تھے, اور اس میں وہ مغل بناتے تھے. تو اگر آج کا ہوتا, لیکن اس کے بدلے میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ کوئی اگر انڈسٹری انہوں نے بنائی ہوتی, جیسے مغلوں سے پہلے سلطان زین العابدین نے یہاں پہ بہت ساری انڈسٹریز کو بنا دیا, پیپر ماشی کا, ویلو ورک کا کام, گولڈ بیٹنگ کا کام, بہت سارے کاریگر اس نے سمرقند بخارا سے لائی ہے. تو وہ ایک سسٹینیبل سورس رہا ہمیں. لیکن جو مغلوں نے یہاں پہ کہ اس وقت کے دور میں ان محلوں اور تعمیرات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا, لیکن آج کے دور میں ہمیں وہ مل رہا ہے ٹورزم کی وجہ سے. ایک کتاب تو وہ تھی. اس کے بعد دوسرا
ہمارے کانفرنس تھے، اس میں سینٹرل ایشیا کنٹینیوٹی اینڈ چینج وہ کتاب کا نام ہے. اس میں ہم نے یہی دکھا دینا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ماضی اور مستقبل کا آپس میں کیا رشتہ رہا ہے، کون سی تبدیلی رہی ہے، کون سی چینجز ہوئی ہے، کیا چیزیں رہ گئی ہے اور کیا چیزیں کھو گئی ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب سینٹرل ایشیا ان ریٹراسپیکٹ اینڈ پراسپیکٹ، تو وہ بھی وہ کتاب آئی بائی اینڈ لارج اس میں انہی چیزوں پہ تھا، لیکن اس میں ہم نے پھر ٹریڈ کا بھی آسپیکٹس ڈسکس کیے، سیکیورٹی کے آسپیکٹس ہم نے کیے، سلک روٹ کا آسپیکٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا، کلچر، سارا کچھ ہم نے اس کتاب میں ہم نے ڈال دیا. اور اسی طرح سے ایک اور کتاب بائی اینڈ لارج، اس کا بھی مفہوم اور اس کا بھی سبجیکٹ جو ہے انہی دو کتابوں سے ملتا رہا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا کہ سینٹرل آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں شفٹ کرنے کے بعد میری سوچ بھی بدل گئی. تبھی تک تو میں ہسٹری میں رہ کے خالی تاریخ کو دیتا تھا، لیکن سینٹر میں جا کے میں نے اب تاریخ کہتا ہوں کہ تاریخ بے معنی ہے جب تک نہ اس کو ریلیونٹ بنا دے ہم سوسائٹی کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ. تبھی تو اس کے بعد سینٹر میں جو بھی میں نے کچھ کام کیا ہے، جن موضوع پہ بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے ہسٹری کو رکھا لیکن ہسٹری کو میں نے کنیکٹ کیا آج کے دور کے ساتھ. تو بہت ساری، جیسے سلک روٹ ہمارا ایک تھا ایک وقت میں، لیکن 19th سینچری میں وہ شاہراہ ابریشم جو بڑا ایک روٹ نکلتا، میجر ہائی وے نکلتا تھا، چائنا سے روم تک جاتا تھا برابر. ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کل ہائی وے بنے ہوئے، ایسے ہی تھا، سڑک تھا، لیکن ریشم کا کاروبار اس پہ ہوتا تھا. بعد میں بہت ساری چیزیں ٹریڈ آئٹمز کے حساب سے اس میں شامل ہو گئی. تو لیکن اس کے بعد 19th سینچری میں سلک روٹ ہی بند ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ ایمرجنس آف دا نیشن اسٹیٹس آ گیا، جیسے انڈیا اور پاکستان نیا ملک آ گیا. نتیجہ ہے کہ جو راستہ انڈیا کو ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا تک لے جاتا تھا افغانستان کے تھرو سے یا کشمیر کے تھرو سے، اب وہ راستہ بند ہو گیا کیونکہ بیچ میں بارڈرز آ گئے. بارڈرز آنے کے ساتھ ملٹرائزیشن آ گئی تو ویزا کے بغیر جا نہیں سکتا. ان دنوں جو تھے یہ جو نیشن اسٹیٹس سے پہلے سارے راستے کھلے تھے، کوئی بھی انسان کسی بھی دنیا تک جا سکتا تھا. امپائرز تھے لیکن بندشیں نہیں تھی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے اسی چیز کو اب ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اس چیز کو ہم ریوائیو کریں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو جائے گا. جیسے مثال دوں گا میں آپ کو، افغانستان کی بات دوں گا میں، چونکہ افغانستان میں تو کنفلکٹ رہا ہے. پہلے تو انہوں نے سوویتس کے خلاف لڑا، پھر یو ایس کے ساتھ، برٹش کے لڑا، اور اس کے بعد لاسٹلی جو یو ایس کے ساتھ لڑ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہسٹورینز جو ہیں انہوں نے سوچا یار اتنی ساری فوج ہمارے پاس ہے، ایک دنیا کا ایک سپر پاور یو ایس ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ ہے وار ویپنری میں، اتنا ایڈوانسمنٹ، باوجود اس کے تو افغانستان کے لوگوں کو ہم کنٹرول ہی نہیں پا رہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہے. تو ہسٹورینز نے اس پہ سوچنا شروع کیا. انہوں نے نیا تصور ایک پروجیکٹ دے دیا یو ایس گورنمنٹ کو، جو باضابطہ یو ایس پالیسی ڈویژن نے اپروو بھی کیا، اربوں میں ڈالرز میں، بلین ڈالرز کو ارب کیا. انہوں نے کہا وی ول ریوائیو سلک روٹ، جو افغانستان کے اوپر سے کبھی کبھار یہ جو شاہراہ ابریشم کا راستہ جاتا تھا ہم اس کو ریوائیو کریں گے. کیونکہ افغانستان تو پہلے کھلا تھا، اٹ واز اوپن، ایک طرف سے سینٹرل ایشیا تھا، پاکستان کا علاقہ تھا وغیرہ وغیرہ. یہ تو اچانک نیشن اسٹیٹس کی وجہ سے یہ بلاک ہو گیا. انہوں نے کہا یار ان لوگوں کو ہم، ان کے ذہن کو ہم چینج کر دیں گے تاکہ یہ تجارت میں لگ جائے، تاکہ یہ اقتصادی ڈیولپمنٹ میں لگ جائیں گے، تاکہ ان کو یہ ہو جائے گا یہ گن کو چھوڑ کے یہ تجارت میں لگ جائے، یا تلوار کو چھوڑ کے یہ تجارت میں لگ جائیں گے. ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ. لیکن اس کے کیا کہا کہ اس لیے ہم سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو ملائیں گے، ہے نا، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے تو کٹ گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کریں گے، ہم پائپ لائنز لائیں گے سینٹرل ایشیا سے، انرجی گیس پائپ لائنز لائیں گے. ہم بڑے بڑے جو ٹرانسپورٹیشن کاریڈورز، وہاں پہ ٹریلرز چلیں گے، کنٹینرز چلیں گے، اور سارے کے سارے ان کو ٹرانزٹ مل جائے گا. ٹرانزٹ بھی مل جائے گا افغانستان کے اندر، جنریشن آف ریسورسز بھی ہوگا، ٹیکسز ہوگا، حکومت کا بھی ایک اکنامک اسٹرکچر جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہے لوگ جو ہے وہ گن کو چھوڑ کے اس چیز میں لگ جائے. یہ ول ڈورانٹ کا کانسیپٹ یہ واشنگٹن ڈی سی میں ایمیننٹ ہسٹورین رہا ہے، اس نے کانسیپٹ دے دیا اپنے پالیسی پلاننگ ڈویژن کو، اور انہوں نے اس چیز کو اپنایا، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تقریباً $9 بلین کا انویسٹمنٹ بھی اس پہ خرچ کر دیا. تو کیا ہوا، اس لیے ہم نے
पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक किया है। सिलिकॉन Relevant ड्रग slide. है ना, यही है। तो मेरा मतलब है कि मेरा सेंटर में जाके मेरी कोशिश ये है, जिस थीम पे मैंने काम किया, मैं खाली ये मुर्दों को उखाड़ता नहीं, मैं कहता है कि दैट वाज अ टाइम जब हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री था, उस वक्त तारीख लिखने वाला कोई नहीं था। तो उस वक्त यह है कि वो उसने जब कहा कि हमारे जो जवान मर जाते हैं जंगों के दौरान, तो आपने पढ़ा भी होगा, तो ग्रीक्स और स्पार्टन्स के दरमियान लड़ाई होती थी, उसमें तो ग्रीक्स बहुत सारे मरते थे लेकिन नाम निशान नहीं रहता था। फिर हेरोडोटस ने किताब पेन उठाया और उसने कहा कि मैंने उन लोगों को जिंदा करना है, लेकिन वो दौर कहीं चला। बाद में उन्होंने कहा कि यार अब इससे क्या निकलता, अगर हिस्ट्री यही है कि हमने लिखना, हमारे दादे परदादे जो थे उनके बारे में लिखना, हिस्ट्री को मीनिंगफुल बनना चाहिए। तो हिस्ट्री को मीनिंग बनने के लिए उसमें थॉट आ गया, उसमें आइडिया आ गया, और उसमें यही आ गया कि अगर आप समंदर के किनारे बैठेंगे, अगर हिस्टोरियन का काम यही है कि लहरें तो देखना है कि लहरें कितनी चढ़ती है, नीचे कितनी आती है, नहीं होता, तो ये हिस्ट्री इट इज रिपोर्टिंग, इट इज नॉट हिस्ट्री, बिल्कुल इट इज रिपोर्टिंग। देयरफॉर जो मैं उधर गया सेंटर ऑफ जनरेशन में, चूंकि वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ रिसर्च था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा हिस्ट्री के उस डायमेंशन से निकल के अब ब्रॉडर डायमेंशन में आ गया, तो वहाँ पे मैंने ये काम किया। तो अब इसके बाद ये जो मेरी लास्ट किताब कश्मीर फ्यूडलिज्म पे किताब आई है, तो ये मैंने एंशंट कदीम पीरियड से लेकर मॉडर्न कश्मीर तक ले लिया, डोगरा पीरियड तक मैंने इसको ले लिया। उसमें मैंने ज़री ज़िंदगी का एक अहम मेजर एस्पेक्ट पे काम किया है। कश्मीर फिल्म जागीरदारी निज़ाम जो कश्मीर में रहा है वो क्या है, इसको मैंने इसमें देखने की ये कोशिश की। ये जो जागीरदारी निज़ाम है, जिसको यूरोप में फ्यूडलिज्म के नाम से बोलते हैं, तो कश्मीर में जागीरदारा निज़ाम कैसे बोलते हैं, इंडिया में भी अपने अपने नाम हैं। मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये जो जागीरदारा निज़ाम का तस्वुर जो है, बेसिकली ये कहाँ से इमिनेट हुआ है, ये कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ पे है। फिर मैंने जो इसमें जो कुछ वेरिएबल्स है, कुछ वेरिएबल्स है, मैंने यूरोप के जो मिडिवल पीरियड में वहाँ पे ये ज़बरदस्त उरूज पे था जागीरदारा निज़ाम फ्यूडलिज्म। एंशंट इंडिया में भी ये निज़ाम कायम दायम था। फिर मैंने इसको देखा था कश्मीर में भी किसी ने काम किया है एंशंट पीरियड में, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे भी ये जागीरदाराना निज़ाम यहाँ पे आ रहा था। तो इसलिए मैंने यूरोपियन सिस्टम को भी, इंडियन सिस्टम को भी, कश्मीर सिस्टम को भी टुगेदर मैंने इनको स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुँच गया कि बेशक कदीम कश्मीर में, यानी कि एंशंट पीरियड में, यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम के रिफ्लेक्सेस मौजूद थे। उसके बाद मॉडर्न कश्मीर में, उसके बाद जो मिडिवल पीरियड आ गया, जिसमें सुल्तान का पीरियड, मुग़ल पीरियड आ गया, उसमें अफ़गान पीरियड आ गया, सिख पीरियड आ गया, उसमें जागीरदाराना निज़ाम यहाँ पे नहीं था। हालांकि कुछ इम्प्रिंट्स मौजूद थे, लेकिन इट वाज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इट वाज नॉट अ जागीरदाराना निज़ाम इन मिडिवल पीरियड। बट इन मॉडर्न पीरियड, डोगरा पीरियड में, ये जो जागीरदार निज़ाम का जो इमर्जेंस हो गया, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हो गया। आई मीन हाँ, बहुत एब्सोल्यूट है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर की रूह से 75 नानकशाही रुपीज़ में बेच दिया। तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा, चूंकि मैंने कश्मीर को अब खरीद लिया है, अब ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, और इसलिए जब मैं मालिक हूँ, कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता है। जो भी उस वक्त तब जो किसान थे, जिनके पास हुकूक मालिकाना थे, जिनके पास हेरिडिटरी यानी कि मौरूसी हुकूक थे ज़मीन पे, उसने उन सबों को सल्ब कर दिया। और जो भी यहाँ पे मुस्लिम इदारे थे, जिनको मदद के लिए, इमदाद के लिए ग्रांट्स, मदद माश मिलता था आदमियों को, या वक्फ ग्रांट्स, जैसे आज के दौर में भी वक्फ का तस्वर, मतलब जैसे मस्जिदों, मदरों या उनको दिया जाता, उसने सारे चीज़ किया। कहा कि जब तक मैं इनको सस्पेंड करूं, तब तक कोई मुझे नहीं कहेगा आप मालिक है। फिर उसने रे एलोकेट किया, लेकिन किन को किया? अपने लोगों को किया। जो जम्मू से आए हुए लोग थे, पंजाबियों को दे दिया, जागीर उनने दे दिया। और फिर क्या हुआ
کہ یہ جو ٹریٹی آف امرتسر ہوا 1846 میں، اس میں کشمیری کسان کی جو تقدیر ٹوٹل میں بدل گیا ہے. وہ ایک فری پیزنٹ تھا، ایک خوشحال تو نہیں کہتے، ایک فری آزادانہ، کیونکہ اس کو ایک حق تھا کہ اپنی زمین میں کون سی پیداوار میں کروں. اس کے پاس یہ حق تھا کہ جو بھی میں ایز اسٹیٹ ریونیو پیش کروں اس کی شکل ٹیکس کی صورت میں ہونی چاہیے، ٹیکس کی صورت میں ہونی چاہیے. یا اس کے پاس یہ کیا کہ میں گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں زمین لے سکتا تھا، یا اس کے پاس ایک مال حقوق تھا کہ جس سے اپنی زمین کو وہ بیچ سکتا تھا، یا اس کے پاس یہ حق تھا کہ اپنی پراپرٹی، لینڈڈ پراپرٹی یا دوسری پراپرٹی اپنے عیال میں، اپنے نیفیوز میں، اپنے بیٹوں میں تقسیم کر سکتا. یہ حقوق ان کے پاس موجود تھے. ہمارے پاس پارٹیشن ڈیڈز ہے، سیل ڈیڈز ہے، باضابطہ. تو وہاں پہ چینج آ گئی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اب زمین، وہ جو کسان تھا، آزاد کسان تھا، فری پیزنٹ جو تھا، اب وہ اس کی زندگی ایک اس کو ہم سرف کے نام سے بولتے ہیں. سرف تو وہ ایک قسم کا بانڈڈ لیبر ہوتا تھا. اب اس کی کوئی آزادی نہیں ہوتی تھی، سلیو بن گیا. سلیو تو اب پرانے اینشنٹ پیریڈ کی ٹرم ہے، لیکن جو جاگیردارانہ نظام میں جو ٹرم استعمال ہم کرتے ہیں وہ سرف کی صورت میں کر سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ تو پورا یہی ہے. سرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری زمین کو جوتنا ہے، آپ نے میرے گھر کی خدمت کرنی ہے، آپ نے میرے عیال کی خدمت کرنی ہے، اور آپ کو کسی بھی صورت میں میری اجازت کے بغیر اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، بلکہ آپ کو اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، میری اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا، آپ جو استعمال زمین کا کر رہے ہیں نا، جو آپ کو میری طرف دینا ہے، شیئر دینا ہے، اس کا نام میں ٹیکس نہیں رکھوں گا، اس کا نام میں رینٹ رکھوں گا. تاکہ اس سے کیا چاہتا تھا، وہ کوالیفائی کرے وہ جو لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کی ریلیشن شپ. دیر از اے ڈفرنس. جہاں پہ جاگیردارانہ نظام کا ہوا، وہاں پہ جو ریلیشن شپ بٹوین دا پیزنٹ اور لینڈ لارڈ ہے وہ ٹیننٹ اور لینڈ ڈرافٹ کے پیش. جبکہ اس سے پہلے جو تھا وہ حقوق اسٹیٹ اور ٹیکس پیئر کی تھی. تو وہ کافی ریلیکسڈ ایک ماحول تھا، فلیکسیبل تھا. اور یہاں پہ کافی ریجڈیٹی آ گئی. نتیجہ یہ ہو گیا. اچھا، ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کروں، جب میں جاگیردارانہ نظام کی بات کرتا ہوں، یہ سارا کشمیر پورا جاگیرداروں کو ہی نہیں دیا گیا تھا. کچھ حصے اس میں ایسے تھے جن پہ کاشت پیزنٹ کرتے تھے، کچھ حصے ایسے تھے جہاں پہ جاگیردار. لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں وہاں کے پیزنٹ کو، سیلف کلٹیویٹنگ ہم اس کو بولتے ہیں، خود کاشت، ان کی اور ان لوگوں کی زندگی میں کافی فرق تھا. وہ جو پے کرتے تھے حکومت کی طرف گلاب سنگھ کو، وہ ٹیکس کے نام سے، یہ جو پے کرتے تھے یہ رینٹ کی صورت میں. دوسرا یہ کہ ان کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پرمیشن. تیسرا یہ ہے کہ وہ زمین سے ٹائڈ نہیں تھے، they were not tied to the land. اور یہ لوگ جو ہے they were tied to the land of the Lord. So مطلب یہ چیزیں اس میں، یہ ان کے پاس مرضی تھی، ان کے پاس نہیں تھی. ٹوٹل میں اس کو ہم بولتے ہیں پرسنل انسلیومنٹ. سو آپ شاید وہ کوالیفائی کرتا ہے سارے ٹرم کو کوالیفائی. تو مشتاق صاحب، جب آپ کتاب لکھ رہے تھے، ایک پروسیس رہا ہوگا لکھنے کا، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا تھا، ہسٹری کا تھا، تو لکھنا وہ ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیے، لکھنے میں کہوں گا کہ میں شوق سے، ٹو بی آنیسٹ اینف، شوق نہیں تھا لیکن ایک مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ ٹو بی آنیسٹ اینف، کیونکہ میں نوکری کرتا تھا. نوکری میں جیسے کوئی مزدور نکلتا ہے باہر، جب اس کو لے آئے تھے کام کے لیے، اس کو پتہ ہے مجھے مزدوری کرنی. اسی طرح سے میں بھی ایک امپلائی تھا، لیکن میرے نیچر آف ورک یہ تھا کہ مجھے کلرکل کام نہیں تھا، مجھے پڑھانے اور ریسرچ کرنے کا کام تھا. سمجھے؟ دوسری بات، میری پروموشن میں ریسرچ کا ایک اہم رول رہا تھا. اب پہلے میں نے ایک کمپلشن کے تحت کیا، کیونکہ مجھے پروموشن بھی چاہے، مجھے تنخواہ بھی چاہے، وہ چیزیں ٹو بی آنیسٹ. لیکن پھر جب میں لکھتا گیا کنورٹڈ انٹو اے پیشن جس کو ہم بولتے ہیں. تو پھر یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یو فیل انکمفرٹیبل اف یو ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ. تو اب یہ ہے کہ سوال آپ پوچھیں گے مجھے کہ کون سا ٹائم آپ رکھتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ کے لیے؟ بالکل ڈیپینڈس آن دس تھنگ کی اویلیبلٹی آف ٹائم ہے نا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو بھی ٹائم میرے پاس، میں دو چیزیں ہیں میرے پاس. اگر میں ٹی وی دیکھوں، میرا میں چونکہ اسپورٹس رہا ہوں تو میں وہ ایونٹس دیکھتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پھر سیدھے ڈیسک ٹاپ پہ جا کے تو کام کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، کیونکہ میرے کافی
इंटरनेशनल पेपर्स छपे हैं, उनको मैं अब किताब की शक्ल भी दें, लेकिन टाइम नहीं है, मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कंपाइलिंग द सेम, रीरीडिंग द सेम, गोइंग थ्रू द मेकिंग द एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन लाइक दैट। तो बहरहाल ये है कि डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम मेरे पास अवेलेबल है। इस एज में भी शुक्र अल्लाह ताला का, टांगे भी सही सलामत है, सारा है, दिमाग भी है, तो लेकिन मेरी कमज़ोरी अब मेरी रिसर्च ही है। मैं एक दिन प्रोफेसर रियाज पंजाबी साहब, हमारे वाइस चांसलर, बड़े एमिनेंट वाइस चांसलर प्रोफेसर रहे हैं, एकेडमिक, उनके साथ मेरा डिस्कोर्स हमेशा होता था। तो एक दिन हम उधर तुर्की में थे, इस्तांबुल में, तो फिर शाम को बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मुश्ताक साहब क्या है? मैंने कहा सर अब थक गए, पढ़ते पढ़ाते रिसर्च करते, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ काम करेंगे, प्राइवेट बिजनेस करेंगे। कहा ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। वो तो उनकी नज़र काफ़ी दूर थी। कहा ये काम नहीं करता, तब तो आप नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। मैं आपकी पढ़ाई देख रहा हूँ, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, तो आपकी वजह से वही कह रहा है कि मतलब एक मौरिख का या कोई कलमकार है, जो उसका जो लिखने का जो वैल्यू है, ये शहीद के खून से बढ़कर है। हाँ, क्योंकि शहीद का खून जो है कि वो एकदम है कि शहीद हो गया तो मर गया, हाँ, एक साथ, लेकिन जो लिखाई जो है उसका इम्पैक्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला जाता है। खाली ये देखना है कि आपकी लिखाई के पीछे कौन से महरिकात है और किस हद तक वो यूजफुल है, कैसे सूटेबल है आगे वाली जनरेशन के लिए। लिखाई की बात करते हैं, जब आप लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसी को किताब सूरत देते हैं, कभी जहन में नहीं आया कि मैं फिक्शन भी लिखूं? अब चूंकि मेरा फिक्शन तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हम फिक्शन को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देखते। हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में हम मान ही नहीं सकते हैं। अलबत्ता फोक जो है, फोक अब हमने ले लिया है एज अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो फिक्शन की बात ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लिटरेचर का आदमी कोई होगा, इंग्लिश लिटरेचर का होगा, तो उसके लिए तो ये चीज़ मौजून है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ मौजून नहीं था। मिथ एंड फिक्शन वगैरह ये उनको हम कहते हैं कि दे कांट बी द सोर्स ऑफ आई मीन व्हाट वी कॉल एज द रियल हिस्ट्री। सो देयरफॉर वी हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अभी की बात करें तो अभी आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं? रिसर्च तो प्रोजेक्ट्स थे जो ख़त्म किए हैं, तो मेरा कोई मखसूस टॉपिक नहीं है रिसर्च का। इस वक्त जो कश्मीर फ्यूडलिज्म का मैंने किताब निकाली है, अब नेक्स्ट किताब जो है कि जो मैंने 2001 में द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ कश्मीर वो निकाली थी, उसका मैं 23 साल के बाद रिव्यू कर रहा हूँ। उसका रिवाइज्ड एडिशन बना रहा हूँ। उसमें कुछ चीज़ें मैं काट रहा हूँ, कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तो 20 साल का अरसा तो बहुत लंबा अरसा था। मैं कहता हूँ कि जो उसमें खामियां हो गए, तो उस खामियों में ये होगा कि उनको मैं ठीक करूँ, तो उसी में लगा हुआ। तो मे बी 2-3 months after it will go to the publisher for publication. Then I have also another book in mind. That was basically a project which I got from the Ministry of External Affairs Policy Planning Division. That was identifying cultural similarities between ताजिकिस्तान एंड कश्मीर। चूँकि मैं ताजिकिस्तान गया हूँ, कितनी बार गया, फील्ड वर्क में गया हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा, एंड आई फाउंड देयर इज़ अ great scope of compatibility in thinking, in culture, in dress, in food habitus between the Tajik people and the Kashmiri people. That project I have done. I submitted that report to the ministry, concerned ministry, but I want to now give it a book shape. So I would also supplement it by studying further material that is in my mind. I do not know whether life will permit me that. So that is in my mind. That is in my mind. So what do you think is the most challenging part when it comes to writing? अब चैलेंजिंग पार्ट तो अगर हम हिस्टोरिकली देख लेंगे, चैलेंजिंग पार्ट इसमें ये होता है, अभी मैं मसूद साहब से बात कर रहा था कि एक पुराने हिस्टोरियन का नाम ले लिया उसने, तो उसको एक विमेन पे चाहे थे अफ़गान पीरियड पे, उसको ये क्या उसको जहन में है कुछ करने के लिए। तो फिर वो मुझे पूछ रहा था कि ये जो विमेन जो है ना अफ़गान पीरियड में, मैंने उस हिस्टोरियन का किताब पढ़ी तो थोड़ा उसमें तो इस चीज़ पे जिक्र नहीं है। दूसरा मुझे उसमें लगा कि वो थोड़ा उसका बायस है, ज़्यादा बायस है। हाँ, इनिशियल फेज में वो किताब आई थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका। तो फिर मैंने उसको कहा कि न तो भी आप कोशिश कर दीजिए, जहाँ पे उसने विमेन्स पे लिखा है उसका एक
آپ دیکھو کہ اس نے اگر ویمن کے بارے میں افغان پیریڈ میں لکھا ہے ان کی حالت خراب تھی یا ان کی حالت اچھی تھی یا ان کی حالت ان بٹوین تھی یا کچھ بھی تھا, آپ اس کو لے لیجئے. اگر اس کا کوئی سورس اس نے اتھینٹیکیٹ کیا ہے, کہا کہ دیٹ از دا پرابلم کہ اٹ از ناٹ اتھینٹیکیٹڈ بائی دا historian. True. So that is the challenge. So therefore we may want to speak a lot, we may want to write a lot, but we are handicapped unless and until we have the source to authenticate the same. That is big challenging thing in that. Number 2 is also that when you write, what is the big challenge? Big challenge is that آپ نے خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ٹاپک کو لے لیا, آپ نے اس میں, جیسے میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں کہ میں ادھر یہ سیفران پہ کام کر رہا تھا. اب سیفران جو ہے ہمارا یہ کونگ کشمیری میں جس کو ہم بولتے ہیں, تو کچھ میرے ایشوز تھے جو میں نے اکبر نامہ میں پڑھے تھے. ابوالفضل نے کہا تھا کہ یہ جو فورسڈ لیبر یہاں پہ بیگار لیا جاتا تھا کسانوں سے, ان کو کہہ رہا تھا حکومت کا جو حصہ ہے اس میں حصے میں آپ یہ جو سیفرن ہے تو اس کو آپ الگ کر دو پیٹلز اینڈ سٹیمز سے الگ سے. بڑا جان جوخم کا کام ہے وہ, مان لو اینک لگا کے اس میں وہ نکالنا, 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہے وہ. کچھ سوال میرے ذہن میں آ گئے, یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ابوالفضل نے اپنے پیٹرن بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس نے ہی abolished the practice of بیگار on the issue of the collection of saffron from its stems and petals. پھر میں گیا تو ایک دن میں گاڑی چلا رہا تھا تو پامپور پہنچ گیا تو, اور کہا کہ اس میں کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ 16 ٹرکس, ٹرک از اے یونٹ آف میجرمنٹ ان کشمیر, ویٹ جیسے کلو ہے, جیسے سیر ہے, ٹرک ہے, یہ تقریباً 6 سیر کے برابر وہ کھروار کا وہ حصہ بن جاتا ہے, صرف 1 پارٹ آف دا کھروار, ٹرک 1 ٹرک. تو اسی اکبر نامہ میں میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ 16 ٹرکس جو یہ جو فلاور ہے جس میں سٹیمز, پیٹلز اور سیفرن ملا ہوا ہے, آپ نے ہمیں اس میں سے 2 سیر نکال کے دے دینے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا, یہ چیلنجز کی بات آپ نے, میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ اکبر نے ایبالش کیا یہ پریکٹس, جہانگیر کے پیریڈ میں پھر دوبارہ کیوں ری ایمرج ہو گیا, ہے نا. تو شاہ جہاں کے وقت میں پھر دوبارہ یہ چیز, اس کو پھر ایک فرمان ایشو کرنا پڑا جو آج کل جامعہ مسجد کے مین گیٹ پہ وہ انگریونگ اس میں کی ہے, سٹون سلیب وہاں پہ لگا ہوا. تو پھر میں گیا, گاڑی میں نے روک دی, تو میں نے ان لوگوں سے, کسانوں سے جو اس وقت وہ کر رہے نکالتے تھے, میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دو یہ 16 چونکہ ٹرک ٹرم جو ہے ان کو نون ٹرم ہے, جیسے کھروار کھر یا ٹرک نون ٹرم ہے. میں نے کہا یہ جو 16 ٹرکس میں آپ کو کتنا ملتا ہے, یہ الٹیمیٹلی کتنا سیفرن ملتا ہے. کہا کہ ایٹ دا موسٹ 1 سے 1.5 سیر تک, جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیسسرلی اس میں 2 سیر نکالنے تھے. گویا کہ ان کا جو اپنا حصہ ہے وہ بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اس لیے جو تصور جو بیگار کا ہے, فورسڈ لیبر کا, یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ فورس کر کے لے آؤ یا اس کے بعد جو کام اس سے لے لو اس کو پیمنٹ مت کرو. فورسڈ کا تصور جو چیز آپ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہو وہ فزیکلی ممکن نہیں ہے. تو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کھوج کر کے نکالنا کہ ایون دو اٹ ڈز ناٹ مین کہ کسی نے لکھا وی ہیو ٹو ٹیک اٹ فائنل, we have to research on it, otherwise there is no sense of it. These are some challenging tasks that a writer may face sometimes. Maybe others have other types of the issues, but I have at least this type of the issues which I am able to explain, which I am able to reply, which I am able to make up only through the field work. Okay. By going through the sources only it is not possible. That is why nowadays the concept is that we have to complement the historical study with the empirical study. Okay. Okay. And therefore in the research, in the modern research, we have to complement historical, theoretical and empirical studies to draw the better results from the research. Last question جو ہمارا رہے گا مشتاق صاحب وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی ینگ ریسرچرز ہوں گے جو ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہوں گے, سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ رائٹنگ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے,
تو انہیں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے یہ چیز میں نے جو میرا انٹریکشن ہو گیا ہے فارن آتھرس کے ساتھ ہو گیا، چونکہ میں تقریباً ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، US، جاپان، کوریا، چائنا، ٹرکی، سینٹرل ایشینز کے 5 کنٹریز ہو گیا. خالی میں افغانستان، ایران نہیں گیا ہوں، لیکن میں ہر جگہ گیا ہوں. چونکہ ہماری کانفرنسز ہوتی تھی، تو کانفرنس میں انٹریکشن جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو میں سمجھا وہاں سے مجھے جو ایک سبق مل گیا وہ یہ ہے کہ جو ہم خالی ریسرچ کرتے ہیں ان آئسولیشن اٹ از ناٹ پاسبل. کیا مطلب ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. اگر کوئی ریسرچ کریں گے اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. بھائی آپ یہ ریسرچ کرنا ہے تو کیوں کر رہے ہو، ہے نا؟ اور دوسری بات یہ بچے کو سمجھنا ہے کہ اگر میں کر رہا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں کیا اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ اگر کوئی کام ہوا ہے تو پھر میں یہ کیوں کام کروں گا؟ کیونکہ یو ہیو ٹو جسٹیفائی. اگر یہ کام ہوا ہے تو آپ کیوں کریں گے یہ کام؟ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کاموں میں کوئی فالٹس رہے، فالٹ لائنز اس میں ہے یا کچھ گیپس ہے، میں ان گیپس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جو ریسرچ کریں گے اس سے پریزنٹ سوسائٹی کو کیا فائدہ ملے گا، ہے نا؟ بالکل. کیونکہ جس میں ریلیونس نہیں ہے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. یہ چیز بھی آپ نے دیکھنا ہے. پھر نمبر 4 آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں کیا، اگر کیونکہ ریسرچ کمپلیٹ ایبسلیوٹ سکسیسفل ریسرچ کانٹ بی دیئر unless and until you study your locality, you study your region, you study your country and you study the world as a whole. جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے کشمیر فیوڈلزم کو پہ کام کیا ہے، لیکن میں نے کشمیر کو لیا ہے. یہ تو میرا ایک لوکلٹی ہے. پھر اس کو انڈین کانٹیکس میں دیکھا، پھر اس کو یورپین کانٹیکس میں. کوئی بھی سبجیکٹ اگر ہم لے لیں اس سبجیکٹ کو ہم آئسولیشن میں نہیں لے سکتے ہیں. ہم نے اس کو ٹوٹلٹی میں لینا ہے. اس لیے وی ہیو ٹو کنیکٹ دا لوکلٹی ود دا ولیج ود دا province with the state with the country and country with the world at all. So therefore these are the fundamentals that we have to understand before taking anything. And major is this کہ اگر آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. آبجیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا مشتاق صاحب، آپ نے بہت انسائٹفل کنورزیشن آج ہمارے ساتھ کی، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ینگ ریسرچرز ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کا کشمیر لائف کا بھی بہت بہت شکریہ.